السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا۔ سورة المعارج 29واں سپارہ ہے اور یہ سورت نمبر قرآن کی 70 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ کہ نبی علیہ السلام نے عذاب کی بد دعا دی تھی اہل مکہ کو، جس کی وجہ سے ان پر اللہ نے قحط سالی مسلط کر دی تھی۔ تو اس لیے یہ مسکنسیپشن نہیں ہونی چاہیے کہ رحمت للعالمین نے بد دعا نہیں دی۔ آپ نے ایک سے زائد موقعوں پر بد دعا دی ہے۔ آپ کی بد دعا قبول بھی ہوئی ہے اور قبول نہیں بھی ہوئی ہے، دونوں صورتیں ہیں۔ جب آپ کو زخمی کیا گیا، آپ نے بد دعا دی تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور آپ کو روک لیا، لیس لک من الامر شیء، آپ کو اختیار نہیں ہے۔ او یتوب علیہم او یعذبہم، اب اللہ کی مرضی انہیں توبے کی توفیق دے یا انہیں عذاب دے۔ اور بعض جن کو آپ نے بد دعا دی، ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے شرف سے مشرف کر دیا۔ پرویز مشرف نہیں، اسلام کے شرف سے مشرف کر دیا تھا۔ اور بعض دفعہ آپ کی دعائیں قبول ہوئیں اور بعض دفعہ نہیں ہوئیں۔ اللہ ہے، اللہ نبی کی دعا کو بھی قبول نہ کر کے بتا دیتا ہے۔ جیسے امت کے لیے آپ نے 2-3 دعائیں کی تھیں، 2 قبول ہی ہوئی، ایک قبول نہیں ہوئی، یا اللہ میری امت میں فساد نہ پڑے۔ کہا نہیں، ان کے اعمالیوں کی وجہ سے فساد پڑے گا۔ پوری امت یک بارگی ہلاک نہیں ہوگی، یہ دعا قبول ہوئی ہے، لیکن امت میں فساد نہ ہو، یہ دعا قبول نہیں ہوئی کہ امت آپس میں لڑے نہ۔ ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام کی بعض دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور بعض دعاؤں کو اپنی حکمت سے قبول نہیں فرمایا۔ اور قبول نہ فرمانے سے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی، اللہ کی شان کا پتہ چلا۔ اس لیے اعتدال سے چلا کرے۔ تو یہ ایک مسکنسیپشن دور ہونی چاہیے کہ رحمت للعالمین نے کبھی بد دعا نہیں دی۔ رحمت للعالمین پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ابو جہل جہنم جا رہا ہے، ابو لہب جہنم میں پہنچا ہوا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب میں، اور آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کے سینے اطہر پر جو تعلیمات اتری، ان کو نہ ماننے والا کہاں ہے؟ جہنم میں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات کو ماننے والا دنیا میں بھی جنت میں ہے۔ تو خیر، ایک تو مراد یہ ہے۔ دوسری مراد یہ ہے، کفار آپ سے استہزاءً، مذاق کر کے، تضحیک کر کے عذاب مانگا کرتے تھے کہ جس عذاب سے تم ڈراتے رہتے ہو ذرا جلدی تو آ جائے نا، جلدی آ جائے ذرا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مانگنے والے نے عذاب مانگا، اور انکار کے طور پر اور مذاق کے طور پر یہ کہا کرتے تھے، اور قرآن ان کے اس قول کو نقل بھی کرتا ہے کفار کے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، یہ قرآن اگر برحق ہے جو محمد پہ اتر رہا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں، جو محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن واقعی تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے یا کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے۔ یہ انکار کے طور پہ کہتے تھے اور مذاق اور تضحیک کے طور پہ کہتے تھے۔ اسی پہ کہا گیا سأل سائل بعذاب، مانگنے والے نے مانگا بھی کیا ہے؟ عذاب مانگا ہے۔ مانگنے والوں نے عذاب مانگا ہے، اور وہ عذاب بھی کون سا ہے؟ واقع، جس نے واقع ہو کے رہنا ہے، جس کا وقوع یقینی ہے۔ اور للکافرین،
اور یہ عذاب دراصل تیار ہی کافروں کے لیے ہوا ہے، اعدت للکافرین دوسری جگہ۔ تو پھر مسلمان کیوں جائیں گے بھائی؟ مسلمان پاک ہونے کے لیے جائیں گے۔ حقیقتاً جہنم کا عذاب بنا ہمارے لیے نہیں ہے انشاءاللہ، اللہ ہمیں اسلام پہ قائم رکھے۔ بنا ہے اسلام کے منکرین کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہوا ہے، لیکن کچھ مسلمان بھی جائیں گے، اپنے گناہوں سے پاک ہو کے واپس جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے، ہمیں ان میں سے کرے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ہوں، اور نبی علیہ السلام کی سفارش سے ہمارے درجات بلند ہو جائیں۔ اللہ سے مانگنے میں کون سی کوئی بندہ کنجوسی کرے، مانگے تو صحیح نا اللہ سے۔ لا الہ الا اللہ۔ سونے لگے ہیں آپ اور دل مچل رہا ہے، یار بہت دیر ہو گئی، تھکاوٹ ہو گئی، صبح نماز نہیں پڑھنی، لیکن مانگ کے تو سوئے نا۔ رات آپ کی ہمت نہیں ہو رہی، صبح انشاءاللہ ہمت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن جو بیل لگا کے سوئیں اس پر بھی نہیں اٹھیں گے نا، تو وہ وقت بھی آئے گا بیل ہوتی رہے گی پھر بھی نہیں اٹھیں گے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور اگر نیت کر لی چلے بیل ہوگی تو میں اٹھ جاؤں، تو بیل ہوگی تو اٹھیں گے، لیکن اٹھنے کے باوجود بھی بیل اپنے آف کر دی اور بستر پہ لیٹے رہے، تو پھر وہ دن بھی آ جاتا ہے کہ موبائل بجتا رہتا ہے اور بندے کو آواز تک اس کی نہیں آتی۔ یہ مختلف درجات ہوتے ہیں، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، جب یہ عذاب آئے گا اسے ٹالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی ایسی شخصیت نہیں جو اللہ کے آنے والے عذاب کو قیامت کے دن ٹال سکے۔ لیس لہ دافع، کیوں بھائی؟ کم من اللہ، یہ انسانوں کی کوئی جیل نہیں، کوئی انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے تحت سزا نہیں ہو رہی کہ بڑوں کو معافی مل جائے چھوٹے رول جائیں۔ اللہ کی طرف سے ہے تو ٹالنے والا پھر کون ہوگا؟ اور اللہ بھی کون سا؟ ذی المعارج، زینوں کا مالک اللہ، آسمانوں کا مالک اللہ۔ یہاں آسمانوں کو معارج کہا گیا ہے کیونکہ فرشتے اس پہ چڑھتے ہیں، اہل ایمان کی روحیں اس پر چڑھتی ہیں، سفر کرتی ہیں۔ فرشتے یہ ظاہری سفر بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قرب الہی کی طرف ان کا روحانی سفر بھی انہی آسمانوں کے تھرو ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اللہ اب یہاں ایک منصوبہ بتا رہے ہیں اپنا۔ فرشتے جبرائیل امین یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، اترتے چڑھتے رہتے ہیں، لیکن ایک ایسے دن میں فرشتے اوپر چڑھیں گے اور ایک ایسے دن میں جبرائیل امین اوپر چڑھیں گے، عرش کی طرف سفر کریں گے، جس دن کی مقدار اے انسانوں تمہارے شمار کے مطابق 50,000 سال کے برابر ہے۔ کیوں چڑھیں گے اس دن بھائی؟ وہ 50,000 سال کا دن ہمارے حساب سے ہوگا وہ ایک دن اللہ کے ہاں، لیکن ہمارے حساب سے وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، کہ وہ حساب کتاب کا دن ہوگا۔ حساب کتاب کے دن عرش الہی کی طرف رخ کریں گے جبرائیل امین فرشتے اللہ کا حکم سننے کے لیے، اور یہ وہ دن ہوگا جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق ایک انسانوں 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ میدان حشر میں جو ہم کھڑے ہوں گے اللہ کی عدالت میں، وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اور بندے مومن پر ایک فرض نماز کی طرح ہلکا ہوگا، یا اس سے بھی کم، میں بھول رہا ہوں، ایک فرض نماز کی طرح ہلکا ہوگا، اس سے کم تو نہیں نا، ایک فرض نماز کی طرح۔ لا الہ الا اللہ۔ کافروں پر وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اب یہاں کیوں کہا گیا یہ؟ دراصل اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہی ہے۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا کہ بھئی جو آپ عذاب کی باتیں کرتے ہیں لائے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بھی آپ کو
بد عقیدہ نہیں، صحیح العقیدہ. عوام نہیں، بعض علماء بھی کہیں گے یار اس مولوی کو کیا ہو گیا، توحید 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 ہی کرتا. یہ کافروں کی عادت ہے. کافر کیا کہتے تھے؟ ہر وقت عذاب 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 کی باتیں کرتے. لاؤ نا پھر عذاب. میں نے خود ایسے لوگوں کو سنا جو کہتے ہیں یار یہ توحید 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 کی باتیں کرتے ہیں. تو ذرا قرآن کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ لا یزال کی قسم ایک صفحہ بھی توحید سے خالی نہیں ہے قرآن کا. یہ میرا چیلنج ہے آپ کو، دیکھ لیجئے گا. قرآن کا ایک صفحہ بھی توحید سے خالی نہیں ہے، ایک صفحہ بھی. یہ تو کائنات بنی توحید برپا کرنے کے لیے. توحید عبادت ہو یا توحید حاکمیت ہو. اور اس قسم کے تانے دیتے ہیں، نہ وہ توحید بیان کر سکتے ہیں، نہ انہیں توحید بیان کرنی آتی ہے، اور اگر آتی بھی ہے تو توحید بیان کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی ان میں، نہیں ہوتی. اب کہتے ہیں آپ عذاب 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 کی باتیں کریں. لاؤ نہ ذرا عذاب. اسی کا جواب اس آیت کے اندر ہے کہ میدان حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. کیا مطلب؟ اچھا تمہارے کہنے سے اللہ اپنی پلاننگ لپیٹ دے؟ تمہارے کہنے سے اللہ اپنی منصوبہ بندی لپیٹ دے؟ انسانوں کی منصوبہ بندیاں مختلف ہوتی ہیں. کوئی منصوبہ بندی انسان کی ایک دن کے لیے ہوتی ہے، کوئی ایک مہینے کے لیے ہوتی ہے، کوئی 1 سال کے لیے ہوتی ہے، کوئی 10 سال کے لیے ہوتی ہے، 50 100 سال کے لیے منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کی منصوبہ بندی کتنے عرصے کے لیے ہوگی؟ جیسی ضرورت انسانوں کی اور جیسی اللہ کی حکمت چاہے، جیسی اس کی قدرت کا تقاضا ہو، اللہ تعالیٰ پلاننگ کرتے ہیں مختلف چیزوں کی. اب ایک انسان 2 قطروں کے ملاپ سے پیدا ہونے والا انسان کھڑے ہو کے کہ قیامت نے نہیں آنا تو آ جائے نا. اللہ نے تو اس کی پلاننگ کی ہے 10 کروڑ سال کی، 10 لاکھ سال کی، 5 لاکھ سال کی، 50,000 سال کی. اللہ کو پتہ ہے کتنی ہے کائنات کی منصوبہ بندی. یہ چرخہ اٹھ کے کہتا ہے آتی ہے تو آ جائے نا. یعنی اپنے ایک سوال میں اللہ کی پوری منصوبہ بندی کو لپیٹنا چاہتا ہے. یہ کوئی پاکستانی حکومت تھوڑی ہے، ہر آنے والی حکومت جانے والی حکومت کی منصوبوں کو لپیٹ دیتی ہے. یہ نہیں دیکھتی وہ منصوبہ اچھا ہے یا برا ہے، لپیٹ دیتی ہے. وہ اللہ ہے، وہ کوئی پاکستان نہیں. نہ پاکستان کی کوئی حکومت ہے کہ کوئی حکومت آ جائے سابقہ حکومت کے منصوبوں کو لپیٹ دیتے ہیں. اس سے بدقسمت خطہ آپ نے کبھی دیکھا؟ پھر آ جاتی ہے بات انہی چیزوں پہ. یہی اورنج ٹرین کو دیکھ لیں آپ، شاید آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. اس کا اصل منصوبہ زیر زمین تھا. اس کا اصل منصوبہ زیر زمین تھا. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا؟ 50 سال سے جو لوگ بیچارے کاروبار کر رہے تھے، جدی پشتی جن کے کاروبار چل رہے تھے، پاکستان بن کے وہ آئے ہوئے تھے، ان کے پاس چاہے وہ زمینوں کے کاغذات نہیں تھے، بیٹھے ہوئے تھے نا انہی جگہوں پر. جدی پشتی کاروبار تھے ان کی، اربوں کروڑوں کے کاروبار ہو رہے تھے. اس کے نام پہ سب کچھ اڑا دیا گیا. اور میں خیال جن کے پاس مالکانہ حقوق نہیں تھے، رجسٹری نہیں تھی، ان کو شاید کچھ ملا بھی نہیں ہے. اب یہ مجھے پوری ڈیٹیل پتہ نہیں ہے، نہیں ملا. اربوں کروڑوں کا کاروبار تباہ ہو گیا. ایک اورنج ٹرین بن گئی. اگر یہی زیر زمین ہوتی، اوپر برقرار رہتا، نیچے نیا لاہور آباد ہو جاتا. لیکن وہ منصوبہ کسی اور وزیر اعلیٰ کا تھا. اس نے کہا اگر اسی کو میں ریگولر کر لوں تو پھر کیا بنے گا، نام تو میرا نہیں رہے گا، لہٰذا اس کو نیچے نہیں اوپر لاؤ. اوپر لانے کے سارے منصوبے پرانے ہو چکے ہیں. دنیا زیر زمین جا رہی ہے ایسے منصوبوں میں. یہ تو آپ نے لاہور کے اوپر پورا پھوڑا بنا دیا. یہ کون سا کمال کیا ہے؟ اور لگایا بھی سی پیک کا پیسہ. آپ کو پتا کیا عجیب بات ہے؟ سی پیک جا رہا ہے بلوچستان سے گلگت کی طرف، وہاں ایک سڑک ہے، لاہور کی گلیوں میں سی پیک کا پیسہ لگ رہا ہے. کیا عجیب پلاننگ ہے. اب اگر اس حکومت کی کوئی اچھی پلاننگ اگر کوئی ہے، مجھے تو معلوم نہیں، آپ کو شاید ہو، سمجھ آئی؟ کوئی اچھی پلاننگ ہے، اللہ کرے آنے والی حکومت اس کو ختم کر دے گی. ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے، ہر آنے والی حکومت کی، کوئی بھی حکومت ہو، کہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں پہلی حکومتوں کے منصوبے کیا ہیں، ان کو بلڈوز کر دیں. اور اگر لیگلی بلڈوز نہ کر سکیں، پریکٹیکلی اس کو روک دیتے ہیں کام. آپ پورے لاہور کے اندر دیکھ لیں، پہلی حکومت نے جو
کام چلائے ہوئے تھے ترقیاتی، اس حکومت نے ان کو وہاں روک دی ہیں، ایک اینٹ آگے نہیں لگی، اور جو لگی ہو رہی ہیں وہ اربوں کروڑوں کا پیسہ لگا ہوا برباد ہو رہا ہے، برباد ہو رہا سارا. کیوں جی؟ چونکہ یہ پہلی حکومت کا منصوبہ تھا. یہ ہے کمزور ترین انسان. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا تم میری پلاننگ کو اپنی حکومتوں کی طرح ختم کرنا چاہتے ہو؟ میری پلاننگ تو ہے قیامت میں جا کے یہ پوری صف لپیٹوں گا. قیامت آئے گی تو دنیا کی صف لپٹے گی، تب فیصلے ہوں گے. اور تو کہتا ہے اگر قیامت سچی ہے تو ابھی آ جائے. یعنی تو میرے لاکھوں سال کے پلاننگ کو تو اپنی کھوپڑی کی وجہ سے 1 منٹ کے اندر اس کی صف لپیٹنا چاہتا ہے. اللہ کہتے تو اپنی اوقات میرے، خالی ایک دن میدان حشر کا تمہارے حساب سے 50,000 سال کا ہے. یہ میری پلاننگ ہے، تو میری پلاننگ پہ ہاتھ ڈالتا. لا الہ الا اللہ. اس سے جہاں اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے وہاں انسان کی گندی فطرت کا پتہ چلتا ہے. پیسہ ہمارا بھی کیا یار، مالیاتی اداروں سے لے کے سود ہم پہ چڑھ گیا. ہر آنے والی حکومت اس سے 1000 گنا زیادہ سود لیتی ہے. خدا پاک کی قسم اس وقت تک یہ ملک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کوئی ایسا حکمران یہاں نہ آئے جو ہمیں گاز کھانے پہ مجبور کرے. یہ اس طرح نہیں جس طرح یہ گاز کھانے پہ مجبور کر رہا ہے. یہ تو گاز کھانے پہ مجبور کر رہا ہے قرضے لے کے، ٹیکس دے کے. یہ نہیں ہم تھوک کے میدان میں آئے، جو ہمارا قرضہ تھا ہم تمہیں ان سے زیادہ پے کر چکے ہیں، سود کا 1 پیسہ ہم تمہیں نہیں دیں گے. برساؤ، تم نے بم برسانا ہے، دنیا کی مارکیٹیں بند کرنی ہمارے اوپر بند کر دو، جو تم نے کرنا ہے کر لو، ہم 1 پیسہ آگے دینے کو تیار نہیں ہیں. بس وہاں رک جائیں. ہر ادارہ حوصلہ رکھے اور ہر بندہ، ہر فرد حوصلہ رکھے. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بند کر دے، انشاءاللہ پھر وارے نیارے ہو جائیں گے. لیکن ابھی تک اس ملک میں ایک بھی حکمران ایسا نہیں آیا، ایک بھی. شہید ضیاء الحق آئے، ان کے دور میں سود کی شرح بہت کم تھی، قرض کی شرح بہت کم تھی، مائنس نہیں ہوئی. ابھی تک ایک حکمران نہیں آیا جو یہ خم ٹھونکر میدان میں آئے اور پابندی لگا دے. جو اصل قرضہ ہے وہ دیں گے، اوپر کچھ بھی نہیں دیں گے، چاہے بم برسا دو، زمین پھٹا دو، جو کرنا کر لو، ہم نہیں دیں گے. جب تک کوئی ایسا حکمران نہیں آتا تبدیلی نہیں آتی. بھول جائیں. آپ یہ سمجھیں گے کہ قرضے اوپر سے لے کے آنے والے حکمرانوں پر سارا گناہوں کا ملبہ ڈال کے، اور آپ سمجھیں گے آپ ترقی کریں گے. این خیال استو محال استو جنون. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے کبھی بھی کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. بلکہ سود تو ایسی کھلی جنگ ہے، یہاں ایک بندہ بھی ترقی نہیں کر سکتا. معاشرہ تو بہت بڑی بات ہے. آپ گلی کے اندر دیکھیں، جو سود کے قرضے لے کے ہوتے ہیں وہ آخر میں ان کے جنازے ہی نکلتے ہیں جوانی میں. تو معاشرہ کیسے نکلے گا؟ معاشرہ تو فرد سے مل کر اس کے اندر کوئی یونٹی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں بچتا. نہ فرد بچتا ہے نہ معاشرہ بچتا. تو اللہ کہتا تم میری پلاننگ پہ ہاتھ ڈالنے لگے ہو کہ مانگنے والے نے عذاب مانگے، لاؤ اگر قیامت آدھی تو ابھی آ جائے. اور میری پلاننگ اتنے 1000 سال کی ہے. صرف میدان حشر کا جو دن ہے اس کی مدت بتا کے اللہ پلاننگ کی طرف بات کر رہے ہیں، اور بندہ چاہتا ہے 1 ہی منٹ میں سب ختم ہو جائے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا. اب اللہ کہتے ہیں میرے نبی آپ ان کے تانوں میں نہ آئیں، ان کے تانوں سے آپ متاثر نہ ہوں، صبر جمیل سے کام لے، اچھا صبر کریں. انہم یرونہ بعیدا، یہ قیامت کو بہت دور کی چیز دیکھ رہے ہیں، ان کو قیامت بالکل illogical نظر آ رہی ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم تو قریب آتا دیکھ رہے ہیں. لیکن کب آئے گی بھائی قیامت؟ آئے گی. سن لو پھر، یوم تکون السماء کالمہل، جب آسمان تانبے کی طرح پگھل جائے گا، چاندی کی طرح پگھل جائے گا، تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، جیسے چاندی رنگ بدلتی ہے پگھلی ہوئی چاندی. اس دن عذاب ضرور آئے گا. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن،
اس دن یہ عذاب ضرور آئے گا جس دن پہاڑ دن کی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوا میں گردش کریں گے. اور آج اس بات کو سمجھنا کتنا آسان ہے. گریوٹی نیچے سے ختم کر دو, پہاڑ بے وزن. کمال تھا صحابہ کا جو یقین رکھتے تھے, ہاں ہمارے نبی سچ فرما رہے ہیں, یہ پہاڑ جو رنگ برنگے پہاڑ ہے, جب کل قیامت واقع ہو رہی ہوگی تو یہ بالکل رنگی ہوئی دن کی ہوئی رنگین اون کی طرف فضا میں گردش کریں گے. آسان تھا ایمان لانا, آج آسان ہے ایمان لانا کیونکہ خاندانی مسلمان ہیں. آج آسان ہے ایمان لانا کیونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ عظمتیں وابستہ ہو چکی ہیں. آج آسان ہے ایمان لانا کیونکہ سوسائٹی کی بہت بڑی تعداد اس کو مانتی ہے. آج آسان ہے ایمان لانا کیونکہ سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ لاجیکل ہے. گریوٹی ختم کر دو, پہاڑ بے وزن ہے. ایمان لانا 1400 سال پہلے مشکل تھا. اس لیے تو سند بھی ان کو اوپر سے ملی ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ولا يسأل حمیم حمیما. جب یہ عذاب آئے گا, جب یہ قیامت آئے گی, کوئی جگری یار کسی جگری یار کو پوچھے گا تک نہیں پوچھے گا. یہاں صدیق صدیقہ نہیں کہا, حمیم حمیما. صدیق دوست کو کہتے ہیں, حمیم جگری یار کو کہتے ہیں جو آپ پہ جان دیتا دنیا میں. لیکن وہاں کیا ہوگا, کوئی جگری یار کسی جگری یار کو نہیں پوچھے گا. یہ نہیں کہ وہ جگری یار اس کو نظر نہیں آ رہا ہوگا, کہا نہیں, یبصرونہم, اللہ جگری یاروں کو آمنے سامنے کر دیں گے, دیکھو ایک دوسرے کو, لیکن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. اس دن مجرم تمنا کرے گا جیسے تمنا ہے نا, لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب. ہائے کاش جوانی لوٹ آئے تو بڑھاپے نے مجھ پر جو ظلم ڈھائے ہیں میں ایک ایک کر کے اپنی جوانی کو بتاؤں گا. عرب شاعری کیا عجیب شاعری ہے. عرب شاعری جس تخیل کی گہرائی میں جاتی ہے نا, اردو اس کی سطح تک بھی نہیں پہنچتی. لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب. ہائے کاش کبھی میری جوانی لوٹ تو آئے, بڑھاپے نے جو مجھ پر ستم ڈھائے میں ایک ایک کر کے اپنی جوانی کو بتاؤں گا. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. بندہ مجرم کیا چاہے گا اس دن, وہ کہے گا اس کاش میری قدرت ہو کہ میں اس عذاب سے بچنے کے لیے سب سے پہلے میں اپنے بیٹوں کو اس آگ کے سپرد کر دوں. محض اولاد نہیں کہا, بیٹے کا, کیونکہ عرب معاشرے میں اولاد میں سے بھی سب سے بڑی وقت کس کی تھی, بیٹوں کی. ہمارے قبائلی معاشرے میں بھی سب سے بڑی وقت آج کے اس جاہلیت کے دور میں بھی بیٹوں کی ہے. لیکن جو بیٹوں کی ہے نا, بلکہ ہمارے گلگت بلتستان کے قبائل والے وہ عجیب بات کرتے ہیں, سنے تو ناراض نہ ہو, آپ کے پھے کتنے, وہ پھے بیٹوں کو کہتے ہیں. یہ نہیں پوچھتے بیٹے بیٹیاں اولاد کتنے ہیں, سب سے پہلے ناری پوچھتے ہیں بیٹے کتنے ہیں. بیٹیوں کا پوچھنا گوارا نہیں کرتے. یہ نہیں کہ شرم آتی ہے, وقت نہیں ہے, بیٹے کتنے ہیں. اور یہ نہ سمجھے آپ بہت پاک صاف ہیں, پنجاب میں بھی بیٹی پیدا ہوتی تو سب سے پہلے کون روتی ہے, خود وہی بیٹی روتی جو ماں بن چکی ہے, جو خود بیٹی ہے وہ روتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے جاہلیت جو کہیں کم کہیں زیادہ ہر جگہ موجود ہے. تو اللہ نے ان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا قیامت کا دن ہوگا, یہ تمنا کریں گے آج اپنے بیٹوں کو سپرد کر دیں آگ کے, وصاحبتی بیوی کو سپرد کر دیں, واخیہ بھائی کو سپرد کر دیں, وفصیلتہ التی تؤوی اس خاندان کو سپرد کر دیں جو ہر جگہ کام آتا ہے, جہاں یہ پناہ لیتا پھرتا ہے. خاندان ساتھ دیتا ہے نا, قبیلے سے خاندان خاص ہوتا ہے, اسپیسیفک ہو جاتا ہے مزید. قبیلے سے خاندان, یہاں فصیلہ قبیلے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ بالکل الگ ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ ومن فی الارض جمیعا, بلکہ جو کچھ زمین میں وہ سب کو دے کے اپنے آپ کو بچانا چاہے گا. ثم ینجی, یہ تدبیر کر کے تمنا کر کے ایسا ہو کہ میں بیوی کی وہ ہاتھ دے دوں, اولاد کو بھی دے دوں,
سب کچھ دے دوں، بس میں بچ جاؤں، یہ تدبیر مجھے بچا لے، اپنے آپ کو بچا لو۔ ثم ینجیہ، کلا، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ میاں تمنا کرے گا میرا جسم میری مرضی والے کھڑے ہو جائیں۔ دیکھو جی، میاں کہے گا بیوی جائے، تو بیوی کیا تمنا نہیں کرے گی؟ اگر بیوی ہوگی وہ کہے گی میں بچ جاؤں میاں جائے۔ یہ تو صرف چند مثالیں سامنے رکھی گئی ہیں۔ ہر بندہ تمنا کرے گا میں بچوں، پوری کائنات جہنم جائے، بدلے میں سب کچھ دے دوں، صرف میں بچوں۔ کلا، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہوگا۔ انہا لظا، یہ جہنم کی آگ ہے، دنیا کی آگ نہیں، یہ جہنم کی آگ ہے۔ نزاعۃ للشوا، جو منہ اور سر کے پورے جسم کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گی، گوشت پوست کو جلا کے رکھ دے گی۔ تدعو من ادبر وتولا، پھر اللہ جہنم کو قوت گویائی عطا کریں گے۔ وہ ہر اس شخص کو پکارے گی اپنی طرف، آ جاؤ، شاباش، الیہ یا منافق، الیہ یا کافر، الیہ یا جامع المال۔ ہر اس شخص کو پکارے گی، تدعو من ادبر وتولا، جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری ہوگی، منہ موڑا ہوگا، بے اعتنائی اور بے رخی دکھائی ہوگی۔ وجمع، تو بھائی بے اعتنائی تو دین کی طرف دکھائی، توجہ کہاں ڈالی؟ وجمع، مال جمع کرتا رہا، بس۔ فاوعى، مال گن گن کے اس کو محفوظ کرتا رہا، گن گن کے۔ لوگوں کی عادات نہیں دیکھتے، اچانک بینک بیلنس سامنے آتا تو ایک دفعہ دیکھتے ہیں، پھر رکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، وہ پتہ ہوتا ہے اتنا بیلنس ہے، پھر بھی دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت، جمع کرنا، گن گن کے رکھنا اور محفوظ رکھنا۔ کہ وجمع فاوعى، یہ جہنم ہر اس شخص کو اپنی طرف بلائے گی جس نے دنیا کے اندر دین سے بے رخی برتی ہوگی، بے اعتنائی برتی ہوگی، منہ موڑا ہوگا، پیٹھ موڑی ہوگی، پیٹھ دکھائی ہوگی، اور صرف مال جمع کیا ہوگا، گن گن کی اس کی حفاظت کی ہوگی۔ پھر جہنم میں قدرتی کشش ہوگی، ہر مجرم اس کی طرف خود بخود آتا چلا جائے گا۔ اب یہ کیا مشکل ہے؟ کیا دنیا میں گریوٹی نہیں ہوتی، کشش نہیں ہوتی؟ ایون بڑی بڑی جو گاڑیاں جاتی ہیں، آپ ان کے قریب جائیں تو وہ اپنی طرف کھینچتی ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بعض ہمارے ساتھی بالکل بہت ہی بہادر بن کے سڑک پہ نا قریب ہی ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے وہ بڑے نڈر بہادر ہیں، وہ نڈر ہیں، وہ احمق ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، جب یہ جتنی تیزی سے ٹائر چل رہا ہوتا ہے اسی تیزی سے گریوٹی اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، احتیاط کیا کریں سڑک پہ۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ جہنم بھی اپنی طرف اس کے اندر ایک اللہ قدرتی کشش رکھ دیں گے، مجرمین اس کی طرف کھنچتے چلے آئیں گے، وہ اوپر سے بولتی چلی جائے گی اور یہ کھنچتے چلے آئیں گے، کیونکہ وہ تو بھاگیں گے نا۔ ذرا تھوڑے سے تخیل کو قوت تو دیں۔ ایک بندہ جہنم سے بھاگ رہا ہے لیکن خود بخود کس طرف آ رہا ہے؟ جہنم کی طرف چلتا جا رہا ہے، گریوٹی، کشش، اور اوپر سے جہنم بول بھی رہی ہے، اے کافر، اے منافق، اے مال جمع کرنے والے، اے گن گن کے رکھنے والے، اے صحابہ کو برا بھلا کہنے والے، اے میرے دین پر پھپتیاں کسنے والے، آ ذرا میں تیرے علاج کرتی ہوں، آ تو ذرا۔ تخیل کو تھوڑی سی قوت تو دیں، پتہ چلے۔ لا الہ الا اللہ۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان پیدا ہی ہلوعا ہوا، ہلوع ہوا۔ ہلوع کو ہمارے اردو ترجموں میں کم حوصلہ، کم ہمت، بے ہمت یہ لکھا گیا، ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن ہلوع کی تفسیر خود آگے آ رہی ہے۔ ہلوع، انسان ہلوع پیدا کیا گیا، وہ کیا ہے آگے لفظ خود ہی بتا رہا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے بے صبرا ہو جاتا ہے، جزا فضا ہائے 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 شروع کر دیتا ہے۔ واذا مسہ الخیر منوعا، جب اسے بھلائی پہنچتی ہے، مال پہنچتا ہے تو سمیٹ کے بیٹھ جاتا ہے اس کے اوپر۔ یہ ہے ہلوع۔ ہلوع کی خود تفسیر قرآن کر رہا۔ ہلوع کہتے ہیں انتہائی حریص بندے کو اور جزا فضا کرنے والے کو، تو خود ہی بات آگے آ گئی۔ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے بے صبرا ہو کے ہائے ہائے شروع کر دیتا ہے، اور جب اسے راحت پہنچتی ہے، مال پہنچتا ہے تو اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے۔
حریص ہوتا ہے، پھر کسی کو نہیں دیکھتا، پھر کسی کی تکلیف کو نہیں دیکھتا، پھر یہ نہیں دیکھتا اس مال میں کن کن کے حقوق ہیں۔ اللہ نے جو چیز آپ کے ہاتھ میں دی ہے اس پر دوسروں کے حقوق لگا کے ذمہ دار بنا دیا۔ کوئی نہ کوئی حق اس مال کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ حق نہ لگا ہو، لیکن یہ بندہ عجیب ہے، لیتا ہے اس کے بغیر حق کی وصول کرتا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے اس مال کے ساتھ حق لگ گیا، یہاں تک کہ اپنی جان کا حق لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اجنبی کا حق لگ جاتا ہے۔ اذا مسہ الشر، آگے بات آ رہی ہے، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین، لیکن اس فطرت سے صرف نمازی لوگ بچتے ہیں۔ آگے چند صفات ہیں کہ انسان نے یہ جو حلوہ بنا ہے نا، یہ خود اپنی فطرت کو مسخ کر کے بنا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی فطرت ایسی بنا دی گئی ہے، اب اس کی فطرت چینج نہیں ہو سکتی۔ پیدا تو یہ اسی طرح ہوا۔ بعضوں نے دونوں تفسیریں موجود ہیں، پیدا یہ اسی طرح ہوا، اب یہ محنت کرے گا تو یہ چیزیں دب جائیں گی۔ دوسرا یہ کہ یہ پیدا تو ہوا لیکن اپنے کسب کے ساتھ پھر اس نے یہ چیزیں خود ہی کر لی، خود ایسے کام کر لی، بے صبرہ ہو گیا، جزا فضا کرنے لگ گیا۔ بارہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ اب جو اتنی بری صفت ہے کہ آ جائے تو اس کے اوپر بیٹھ جائے، نہ ملے چیخ و پکار کرنے لگے، تو یہ تو انسان کمظرف انسان کی یہ صفات ہیں، تو اس سے کون بچا ہوا ہے؟ آگے چند صفات بتائی گئی ہیں کہ یہ صفات پیدا کر لو تو یہ کمزوری تمہارے اندر نہیں ہوگی۔ تو وہ کون سی صفات ہیں؟ کہ الا المصلین، سب سے پہلی بات ہے نمازی بن جاؤ۔ نمازی لوگ بچے ہوئے ہیں، خالی نمازی نہیں، جیسے حاج کا حاجی نمازی کہتے ہیں، من ترا حاجی بگویم تو مرا ملا بگو۔ دو بندے سفر کر رہے تھے نا، زاد راہ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ پرانے زمانے کے لوگ پھر بھی اچھے ہوتے تھے، آج کل تو ہوٹل بن گئے ہیں، سرائے ہوتے تھے۔ گاؤں کے لوگ کوئی مسافر آتا تھا تو اس کی خدمت کرنا اپنا حق سمجھتے تھے، اور یہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے۔ خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جب گئے 16واں سپارہ کھولیں تو بستی والوں سے کھانا مانگا، کوئی ایک وقت کے نبی ہیں، ایک دوسرے ولی ہیں، تو بستی والوں نے کھانا نہیں دیا تھا، حالانکہ بستی والوں کو مسافروں کو کھانا دینا تھا، وہ اتنے اخلاقی طور پر گھرے ہوئے تھے۔ اب تو دنیا موڈ ہو گئی نا، جتنی موڈ سکوڈ ہو گئی ہے وہ سمجھتے مہذب ہو گئی ہے۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے، جہاں مفت کا پانی بھی بکتا ہے، جہاں کہتے ہیں یہ بڑے رحم دل ہیں، یہ رحم دل ہیں، کسی 5 سٹار 7 سٹار میں جا کے ایک گلاس پانی ذرا مانگ کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے۔ لیکن جس سے آپ کو بدبو آتی ہے وہ آپ کو پورا جگ آپ کے ہاتھ میں دے دے گا، پی لو بھائی، اس کا بس چلے گا، لسی کا جگ بھی آپ کے ہاتھ میں دے دے گا۔ ایک الگ بحث ہے۔ یہ دنیا سمجھتی ہے ہم بڑے موڈ کوڈ ہو گئے ہیں، بڑے مہذب ہو گئے ہیں۔ ان الانسان، ہاں یہ تہذیب ہی ہے نا، ماں باپ کی کھانسی بھی برداشت نہیں ہوتی، اولڈ ہوم بن گئے ہیں ماں باپ کی کھانسی، اور ڈے کیئر سینٹر بھی بن گئے۔ یہی جوان ماں باپ ہوتے ہیں، بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں ڈے کیئر سینٹر میں، وہی ڈے کیئر سینٹر میں پلنے والی اولاد بڑی ہوتی ہے، ماں باپ کو اٹھا کے اولڈ ہوم میں پہنچا دیتی ہے۔ دونوں بڑے ماشاءاللہ ریئلسٹک ہیں، بڑے حقیقت پسند ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اولاد مجھے اور آپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ دے، اللہ اس سے پہلے ایمان کی موت دے دے، اس سے کربناک جہنم نہیں ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، جہنم اس سے بھی کربناک ہے، مطلب میں یہاں کے دنیا کے جہنموں میں سے کربناک جہنم کوئی نہیں ہوگی۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین۔ نمازی لوگ اس کمظرفی سے بچے ہوئے ہیں، وہ بچیں گے۔ لیکن نمازی بھی کون سی؟ جب موقع ملا، فری ٹائم مل گیا، فارغ ٹائم مل گیا، اب کھانسنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، اب نماز پڑھنی ہے؟ نہیں، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آج وقت نہیں ملا نہیں پڑھی، آج نیند آ گئی نہیں پڑھی، آج میٹنگ لمبی ہو گئی نہیں پڑھی۔ خدا کا خوف کریں، اللہ کو میں نے اور آپ نے سمجھا کیا ہے۔ جب فارغ وقت ملا، بوریت ہو رہی، جمائیاں لے رہے ہیں، اٹھ کے نماز پڑھی، اور جب زندگی ماشاءاللہ مصروف ہو گئی، نماز ہی نہیں پڑھنی۔ اور پوچھا صاحب نماز کا ٹائم ہے، کہا یہ کوئی عبادت نہیں، یہ بھی تو میں عبادت کر رہا ہوں۔
یہ کھانے کی عبادت کر رہے ہو تم. لا الہ الا اللہ. ذرا تنخواہ نہ ملے پھر دیکھیں کتنی عبادت کرتے ہو, ذرا پروٹوکول نہ ملے پھر دیکھتے کتنی عبادت کرتے ہو. ہم اللہ کو جواب اور اللہ کو دلیلیں دینے لگتے ہیں. اللہ کہتا ہے نمازی وہ نمازی جو نماز پر ہمیشہ اختیار کرتے ہیں. نماز کا ٹائم ہو گیا, ہر چیز چھوٹ گئی, پہلے نماز باقی بعد میں سب کچھ. کتنے خوش قسمت ہیں میرے سمیت بتائیں کہ پہلے نماز باقی بعد میں سب کچھ. والذین فی اموالہم حق معلوم. وہ لوگ اس بری صفت سے بچے ہوئے ہیں جن کے مال و دولت میں ایک معلوم حصہ مقرر ہے. کن کے لیے؟ للسائل والمحروم, مانگنے والوں کے لیے. مانگنے والوں سے پیشور بیکاری مراد نہیں ہے, جو واقعی حاجت مند ہے اور اپنی حاجت مندی کی وجہ سے آپ سے مانگنے بھی چلا آیا, اس کا بھی حصہ مقرر ہے. والمحروم ایک باقاعدہ حاجت مند ہے لیکن اپنی طبیعت کی وجہ سے وہ ہاتھ پھیلانے سے محروم رہا, ہاتھ پھیلا نہیں سکا, نہ پھیلانے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا وہ محروم ہو گیا. قرآن نے اس کو محروم کہا ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا لیکن بیچارہ مجبور ہے, یا بے روزگار ہے, یا روزگار ہے تو بیسک نیڈ اس کی پوری نہیں ہو رہی جیسے آج کل کا ماحول آ چکا ہے, یا بیچارہ حادثے کا شکار ہو گیا, سب کچھ لٹ گیا. دوسروں کو دینے والے خوراک کی لائن میں لگ جاتے ہیں, پتہ ہے نا آپ کو. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. دوسروں کو خوراک دینے والے خوراک کی لائن میں لگ جاتے ہیں, اللہ اس دن سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. للسائل والمحروم ایک معلوم حصہ ہے, مانگنے والے کے لیے بھی محروم کے لیے بھی. محروم کیا مطلب؟ ایک تو آ گیا واقعی مانگنے والا دے دیا, لیکن آپ اتنے اچھے ہیں آپ تلاش کرتے ہیں ان لوگوں کو جو بیچارے شرم کے اور حیا کے مارے مانگ نہیں سکتے, آپ ٹٹول ٹٹول کے ان لوگوں کو تلاش کر کے ان کو چھپا کے ان کا حق دے کے آ جاتے ہیں. اور یہاں ایک توڑا دیتے ہیں اور 100 توڑوں کے برابر تصویریں اترواتے ہیں, پھر اخبار میں اس کی عزت کی دھجیاں بکھیرتے ہیں. یہ ہے ہمارے ہاں دینے کے طریقے. لیکن الحمدللہ اچھے لوگ بھی ہیں اور کمی نہیں الحمدللہ. پاکستانی قوم تو میں کہتا ہوں بڑی سخی قوم ہے. یہ ظالمانہ ٹیکس الگ دیتی ہے, یہ عادلانہ ٹیکس الگ دیتی ہے, یہ زکوٰۃ الگ دیتی ہے, یہ فطرانہ الگ دیتی ہے, یہ عشر الگ دیتی ہے, یہ قربانی الگ دیتی ہے. خدا کی قسم اس قوم کا مقابلہ پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا. اب عجیب باتیں کرتے ہیں, باہر تو صرف ٹیکس دیتے ہیں, اور وہ ٹیکس دینے کے بعد ٹیکس سے زیادہ ان کو سہولتیں ملتی ہیں. ہم یہاں ایک سہولت ہمیں نہیں ملتی, سارا ہم غنڈہ ٹیکس, ظالمانہ ٹیکس. پتہ نہیں وہ عادلانہ ٹیکس بھی ہے کہ نہیں, وہ تو میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں تاکہ آپ میں سے کوئی ٹیکس کی وکلا ہیں تو مجھ سے ناراض نہ ہوں. وہ تو میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں کوئی ٹیکس یہاں عادلانہ بھی ہے کہ نہیں. لا الہ الا اللہ. للسائل والمحروم والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین. وہ لوگ اس کم ظرفی سے بچے ہوئے ہیں, اس بے حوصلگی سے بچے ہوئے ہیں جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں. ایک دن آئے گا ہمیں اپنی طاقت کا حساب دینا ہوگا, ہمیں اپنے اختیارات کا حساب دینا ہوگا. اللہ نے جو ہمیں عقل بخشی, قوت شعور بخشا, قوت تمیز بخشی, قوت فیصلہ بخشی, ان تمام قوتوں کا, اختیارات کا, طاقتوں کا ہمیں حساب دینا ہوگا. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. وہ لوگ اس کم حوصلگی سے بچے ہوئے ہیں جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرے رہتے ہیں, سہمے رہتے ہیں, پھر اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون. واقعی پروردگار کے عذاب کوئی نڈر ہونے کی چیز نہیں. اللہ کہتا ہے میرا عذاب ایسا نہیں کہ بندہ بے خوف ہو جائے. اور یہاں کیا کہتے ہیں, یہ مولوی ڈراتا ہی رہتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے نبی اس لیے بھیجے کہ ڈرائیں. والذین هم لفروجهم حافظون. اس کم ظرفی سے وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہوں کی حفاظت میں زنا سے بچنا بھی آ گیا, شرمگاہوں کی حفاظت میں عریاں لباس سے بچنا بھی آ گیا. کہ ایسا چست لباس پہنا کہ بے لباسی میں بھی وہ کشش نہیں ہوتی جو چست لباس پہ کشش آ جاتی ہے. شیطان اس کی طرف متوجہ کر دیتا. وہ اگر نہ انسان بے لباس ہو جائے نا تو اچھے کتے میں بھی کشش ہوتی ہے. بندے کو کتا یا کتی اچھے لگنے لگتی ہے, یار کتنا پیارا جانور ہے. انسان کا
اللہ تعالیٰ نے یہ سٹرکچر ایسا بنایا، یہ ننگا ہو جائے یہ دنیا کا بدترین جانور ہوتا، لیکن اس کے اوپر کپڑا آ جائے تو یہ سب سے بہترین مخلوق بن جاتی ہے. یہ بڑی گندی ذہنیت ہے میرا جسم میری مرضی والوں کی. وہ ہر قسم کا نکما جسم سے جڑا ہوا چست لباس پہنتے ہیں، کہتے کوئی ہمیں کیوں دیکھے، ہماری مرضی کے بغیر، یعنی ہمارے کانسنٹ کے بغیر. کیسے زنا کو پھیلانے کے طریقے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. البتہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر ایک حیوانی فطرت بھی تو رکھی ہے، ایک حیوانی کشش بھی تو رکھی ہے. وہ اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے دو ہی طریقے ہیں، یا بیوی یا زر خرید کنیزیں، جن کا تصور آج نہیں ہے. قانون ہے، قانون کا تصور کی نفی کبھی نہیں کی جا سکتی. قانون ہے، امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ غلام نہیں. کل جہاد میں اگر آ گئی تو امپلیمنٹیشن ہو سکتی، ضابطہ اسی طرح موجود. اگر قرآن بار بار اس کا ذکر نہ کرتا. یہ جو مغرب سے شکست خوردہ ہوتے ہیں نا، جو دفاعی پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں، وہ جا کے غلامیت کا انکار کرنے لگتے ہیں اور اسلام کی ایسی مرعوبانہ تشریحات کرنے لگتے ہیں. کہتے اسلام لبرل نہیں، اسلام کے اندر برداشت نہیں. ہم فوراً ڈیفینسو پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں، سنیل گواسکر بن جاتے ہیں، ٹپ ٹپ کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں نہ اسلام تو بڑا لبرل ہے، اسلام تو بڑا برداشت کرتا ہے. اسلام کا اپنا سٹینڈرڈ ہے. تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم اسلام کو اپنا پیمانہ دو، اپنا سٹینڈرڈ دو. اسلام کا اپنا سٹینڈرڈ ہے، اسلام کا اپنا پیمانہ ہے. کہتے جی ٹھنڈا ہونا چاہیے بندے کو. آئے بالکل ٹھنڈا بندہ تو بےغیرت ہوتا ہے بھائی. عجیب باتیں کرتے. ٹھنڈا ہونا اپنی جگہ، گرم ہونا اپنی جگہ. اسلام اعتدال کی بات کرتا ہے. نہ آپ کو بالکل ٹھنڈا ہونا دیتا ہے کہ آپ عزت کا دفاع نہ کر سکے، دین کا دفاع نہ کر سکے، نہ آپ کو اتنا گرم ہونے دیتا ہے کہ آپ کسی کو زبردستی دین کی طرف کھینچ لیں. اسلام اعتدال کی بات کرتا ہے. یہ الگ ایک نازک موضوع ہے، اللہ نے چاہا میں اس پر ضرور بات کروں گا. اسلام اپنے پیمانے دیتا ہے آپ کو زندگی گزارنے کے. یہ نہیں کہ کوئی اپنا پیمانہ لے کے کھڑا ہو جائے اور ہم پر تیر برسانا شروع کر دیں، ہم ہاتھ ایسے کر کے اپنی صفائیاں پیش کرنی شروع کر دیں. دنیا کو ہم اپنی صفائیاں خدا کی قسم کبھی بھی پیش نہیں کریں گے. دنیا کو ہم اپنا سٹینڈرڈ دیتے ہیں، اپنا پیمانہ دیتے ہیں. یہ ہمارا پیمانہ ہے، یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے. مانو گے یہ بھی دنیا تمہاری، آنے والی جنت بھی تمہاری. نہیں مانو گے تو کوئی بات نہیں. فَسَوْفَ تَرَى إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلٍ أَمْ حِمَارُ. یہ تو دنیا گزر جائے گی، وہاں پتہ چلے گا پیمانہ کس کا درست تھا. پیمانے کے مقابلے میں پیمانہ چلتا ہے، پیمانے کے مقابلے میں دفاعی جواب نہیں چلتے. لا الہ الا اللہ. بات ہو رہی تھی یہی. دو ہی طریقے ہیں، زر خرید کنیزیں ہیں جن کا تصور نہیں لیکن ضابطہ موجود ہے. جب جہاد کی برکت سے ہوں گی تو دوبارہ یہی ضابطے کی امپلیمنٹیشن ہوگی. اور بیویاں ہیں. تیسرا طریقہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اسلام نے جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے صرف دو طریقے رکھے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی کوئی طریقے کی طرف، کسی بھی طریقے کی طرف جائے گا، کسی بھی عنوان سے جائے گا، چاہے وہ عارضی نکاح کی طرف جائے، چاہے وہ زنا کی طرف جائے، چاہے وہ کنڈیشنل کیا کہتے ہیں حلالے کی طرف جائے، چاہے وہ متع کی طرف جائے، کسی کی طرف بھی جائے، کہ وہ ظالم ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اسلام نے اس کے علاوہ کوئی طریقہ رکھا ہی نہیں جنسی خواہش پوری کرنے کا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. لا الہ الا اللہ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. اہل ایمان امانتوں کا پاس رکھتے ہیں، وعدوں کا عہدوں کا پاس رکھتے ہیں. اہل ایمان اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں، شہادت پوری دیتے ہیں، رد و بدل نہیں کرتے اور پھر ڈرتے بھی نہیں ہیں. یہ نہیں کہ بندہ سلطانی گواہ بن کے سامنے آ جائے، ایک الگ بحث ہے. والذین هم بشہاداتهم قائمون. اہل ایمان شہادتوں پہ پکے رہتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اہل ایمان اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں ان صفات میں تین صفات نماز کے بارے میں. پہلی، اہل ایمان نماز پڑھتے ہیں. دوسری، اہل ایمان یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی، جمعیاں لینی شروع کر دی، کوئی گپ شپ کے لیے موجود نہیں ہے تو نماز پڑھنی شروع کر دی. نہیں، اہل ایمان پہلی صفت نماز پڑھتے ہیں، دوسری صفت نماز میں ہمیشگی رکھتے ہیں، تیسری صفت نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اسی سے اندازہ لگا لیں نماز کتنی اہم ہے. ان 6-7 صفات میں 3 صفات کا تعلق نماز سے ہے. نماز پڑھنا، نماز میں ہمیشگی رکھنا، نماز کی حفاظت کرنا. نماز کی حفاظت کیسے ہوگی؟
نماز کی حفاظت عقیدے کی حفاظت سے، نماز کی حفاظت طہارت کی حفاظت سے. یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا اور آگے نماز پڑھنی شروع کر دی. طہارت کا، عقیدے کا، تمام چیزوں کا. پھر نماز پڑھنی آتی ہو. ایک دفعہ میں نے سجدہ سہو کیا تو ایک اچھے بھلے چنگے انسان نے نماز کے بعد مجھ سے پوچھا یہ جو آپ نے 2 سجدے زیادہ کی یہ کیوں کیے ہیں؟ یہ نہیں تھا کہ وہ غریب تھا تو اس کو کمانے کا اس کو فرصت ہی نہیں ملی. امیر خاندان کا فرد، پڑھا لکھا فرد مجھ سے پوچھتا ہے یہ جو آپ نے 2 سجدے زائد کی کیسے کی ہے؟ نمازوں کی حفاظت نماز سیکھنے سے ہوگی. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا سجدہ سہو کب کرنا کب نہیں کرنا. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہماری نماز فاسد ہو چکی ہوتی ہے. ایون میں بتاؤ ایک عارضی امام صاحب نے کہیں، ویسے وہ نماز پڑھا رہے تھے، 3 رکعت پڑھا کے انہوں نے سلام پھیر دی تو نمازیوں نے کہا جی آپ نے تو 3 رکعتیں پڑھا دی. کہتا میں نے سجدہ سہو کر لیا. وہ میں اس عارضی امام صاحب کو جانتا تھا. میں نے فوراً اشارہ کھڑے ہو جاؤ، چپ کر کے نماز دوبارہ شروع کر دو. میں کہا یہ تو اس کی جہالت سب کے سامنے آ جائے گی، یہ بیچارہ اتنا بڑا جاہل ہے، 3 رکعتیں پڑھا کے سجدہ سہو کر رہا. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں نماز کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اب یہ ساری صفات کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنت میں ہوں گے، ان کا پورا اکرام ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.